डिजिटलाइजेशन के बाद मौजूदा सूरत हाल क्या है? 30 तारीख जो अभी आ रही है, उस 30 तारीख के बाद चीजें क्या तब्दील हो जाएंगी, बिलखुसूस पंजाब भर में? वो 10-15 हज़ार रुपया दे के पहले फर्ज जारी करवाता था, फिर एक लफ्ज़ ऊपर से नीचे हो गया तो उसको ठीक कराने के लिए पैसे, फिर वो कागज़ मिल नहीं रहे, आज वो दस्ता मिल नहीं रहा, आज वो कागज़ मिल नहीं रहे, लोग परेशान हो जाते थे। 30 मौज़ाजात ऐसे हैं जो अभी कंप्यूटराइज नहीं हुए, वो परसों से क्या करेंगे वो लोग जब 1 जुलाई से ये सारा ग्रीन सर्टिफिकेट हो जाएगा। उसी फर्द को ग्रीन सर्टिफिकेट नहीं कहते, उसकी शक्ल चेंज कर दी है, फर्क तो कुछ नहीं हुआ। अब रेवेन्यू को इकट्ठा करने के लिए दोबारा एक फार्मूला बनाया गया है कि फर्द की शक्ल को चेंज करें। कितना रेवेन्यू पूरे पंजाब से इकट्ठा होगा आपको अंदाजा ही नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुनो पॉडकास्ट में खुशामदीद। मैं हूँ यासिर रशीद। नाज़रीन, माजी में एक लफ्ज़ के ऊपर बड़ा एतराज़ हुआ करता था और एक लफ्ज़ को शाहाना एतबार से भी पेश किया जाता था, पटवारी। पटवारी का काम क्या होता था? बहुत सारे लोग ये कहते थे कि अगर आपके ख़ानदान में कोई एक पटवारी है तो आपको कहीं भी दुनिया के अंदर ज़मीन चाहिए हो, आप सिर्फ उसे बता दें, निशानदही कर दें, वो आपके लिए पर्चा बना देगा और वो ज़मीन आपके नाम पे हो जाएगी। ये कहा जाता था कि पटवारी से पंगा लेना जो है वो किसी के लिए सूदमंद नहीं हो सकता, और पटवारी से अगर दोस्ती हो तो आपकी 7 नस्लें जो हैं वो बैठ के खा सकती हैं और अपनी अपनी ज़मीन हर जगह के ऊपर शो कर सकती हैं। फिर वक्त थोड़ा तब्दील होना शुरू हुआ। दुनिया भर के अंदर कागजी जो कार्रवाई है उससे निकल के कंप्यूटराइज्ड कार्रवाई के अंदर चीज़ें तब्दील होना शुरू हुई। ये पेपर के ऊपर हिसाब किताब की बजाय डिजिटलाइजेशन होना शुरू हुई और एक अलहदा से निज़ाम बनना शुरू हुआ कि एक क्लिक के ऊपर पता चल जाएगा कि किसके पास कितनी ज़मीन है, उसके नाम पे कितने मकानात हैं, उसके नाम पे कितनी जायदाद है और उसके वारिस कितने लोग हैं। माजी में ये होता था, लोग जाते थे और हर जगह पे अपनी चीज़ें जो हैं वो खंगालते थे, अहलो अयाल को बुलाना पड़ता था, और कहीं पे खसरा कहीं ढूंढना है तो उसकी जाके पटवारी निशानदही करता था, और फिर जो उसने निशानदही कर दी और उसने जो बंदर बांट कर दी, आपके पास कोई एतराज़ करने को उज़र बाकी नहीं रहता था। अब डिजिटलाइजेशन के बाद मौजूदा सूरत हाल क्या है? 30 तारीख जो अभी आ रही है, उस 30 तारीख के बाद चीज़ें क्या तब्दील हो जाएंगी, बिलखुसूस पंजाब भर में? पंजाब भर में एक इदारा कायम किया गया, उस इदारे के कवायद व ज़वाबित क्या थे, जेडीज़ क्या थी, उन्होंने काम क्या किए और अभी सुकम क्या मंजर आम पे आ रहे हैं, और आने वाले दिनों के अंदर आपको टैक्स किस मद में अदा करना पड़ेगा और कितना अदा करना पड़ेगा, इस पूरे मंजरनामे का अहाता करते हैं। कहीं ना कहीं आप, आपके घर वाले, आपके रिश्तेदार, कोई ना कोई इस मामले से ज़रूर जुड़ा होगा। ये वो मामला है जिसके बेनिफिशरी या मुतासरीन सभी के सब हैं। तो इस मंजरनामे में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं अली शराज साहब। अली शराज साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अली शराज साहब, एक इदारा कायम हुआ, पंजाब हुकूमत ने कायम किया, और पटवार खाने की वो जो बुनियादी सोच थी उससे निकल के जदीद सोच की तरफ माइल होने की कोशिश की गई। उस इदारे का काम क्या था और अभी तक काम हुआ क्या है? ये पंजाब हुकूमत ने एक अदारा बनाया था, पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी। सही। इसका काम था कि तमाम जितनी भी ज़मीन के कागजात हैं जो पहले पटवार खाने में जाके आपको फाइलों में, दस्तों में, और जो ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते थे कि बड़े बड़े पुराने आधे आधे कागज़ गल गए, उसको सबको कंप्यूटराइज किया जाए, पता लगे कि इसका असल मालिक कौन है, और जो असल मालिक है उसके नाम से जो है उसका इंतकाल चढ़े, उसकी फ़र्द जारी हो। जब उसकी फ़र्द जारी हो तो वो सेल परचेज उसकी हो सकती है। ठीक है। कोई भी ज़मीन है जब तक उसकी फ़र्द नहीं मिलती आप उसकी सेल परचेज नहीं कर सकते। ये प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटियों को निकाल के जो आबादियों की जो ये घर और जो विरासती ज़मीनें हैं, जो ज़रई रकमें हैं, ये उनके लिए फ़र्द जारी होती थी। क्योंकि सोसाइटीज़ जो हैं वो तो आपको एक एनओसी जारी कर देती हैं, सोसाइटी अपना लेटर दे देती है और आपकी ट्रांसफ़र हो जाती है। आप किसी बड़ी सोसाइटी में चले जाएं, 2 से 4 दिन में वो ट्रांसफरेबल हो जाती है। लेकिन जो टीएमएस के कंट्रोल में एरियाज़ आते थे, जिनको आबादियाँ हम कहते हैं, वहाँ पे हमेशा से मुश्किल ये रही कि पहले वो पटवारी कहते चढ़ जाते थे, कोई 10-15 हज़ार रुपया दे के पहले फ़र्ज जारी करवाता था, फिर एक लफ्ज़ ऊपर से नीचे हो गया तो उसको ठीक कराने के लिए पैसे, फिर वो कागज़ मिल नहीं रहे, आज वो दस्ता मिल नहीं रहा, आज वो कागज़ मिल नहीं रहे, लोग परेशान हो जाते थे। तो उन्होंने कहा कि पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी एक बनाएं जो सारे सिस्टम को कंप्यूटराइज करे, और कंप्यूटराइज होने के बाद जिस बंदे को फ़र्ज चाहिए वो ऑनलाइन भी निकाल सकता हो अपनी फ़र्ज और जाके भी ले सकता हो। ठीक है। लेकिन वो हमें कहीं नज़र नहीं आया कि ना वो ये इदारा कायम कब हुआ? ये तकरीबन इस अदारे को आज कोई 4 साल हो गए हैं, पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी को, और 4 सालों में उन्होंने तमाम जो पूरे पंजाब के
खसरे थे उनको कंप्यूटराइज करने थे। ये पूरे पंजाब की बात तो एक तरह साइड पे रखते हैं, सिर्फ लाहौर की अगर बात करें, जो लाहौर में हमने देखा है कि लाहौर के भी 30 ऐसे रकबे हैं जिसके अभी कंप्यूटराइज होने बाकी है। यानी रकबे 30 मौजाजात 30 मौजाजात ऐसे हैं जो अभी कंप्यूटराइज नहीं हुए। वो परसों से क्या करेंगे वो लोग, जब 1 जुलाई से ये सारा ग्रीन सर्टिफिकेट हो जाएगा तो उनको तो ग्रीन अच्छा, सर्टिफिकेट नहीं बहुत सारे मिलेगा। लोगों को, जो एक तो नई नस्ल है उसको मौजाजात का आइडिया नहीं कि खसरा क्या होता है, मौजाजात क्या होते हैं। हम तो सिर्फ तहसील, ज़िला जो है और डिवीज़न जो है हमने वो सुने हुए हैं। तो ये मौजाजात और खसरों की तकसीम किस तरीके से की जाती अच्छा, इसमें ना मौजाजात जो होते हैं वो पूरा एक इलाका मेंशन होता है। जिस ठीक है। तरह ठोकर न्याज बेग एक मौजाजात, है? ठीक है, उस मौजाजात के अंदर आपकी प्रॉपर्टी कहाँ पे है वो आपका खसरा डिफाइन करता है ठीक है। कि ये खसरा जो है ये आपके यानी मौजाजात के उर्फ़ अंदर। आम में हम ये कह लें कि मौजाजात जो है वो आपका इलाका है, हाँ। यानी गुलशन रावी, और खसरा जो है वो आपका प्लॉट नंबर है, ठीक है। जहाँ पे आपकी जगह है वो आपकी निशानदेही खसरे के मुताबिक करते हैं कि इतना खसरा आपके नाम पे है। अब क्योंकि ग्रीन सर्टिफिकेट के नाम से एक नया सर्टिफिकेट जारी कर रहा है, जो कि पहले फर्द निकलती थी, अब उसका नाम तब्दील करके उसको ग्रीन सर्टिफिकेट की शक्ल दे दी। ग्रीन से मुराद डिजिटलाइज हो गया ना, डिजिटलाइज हो, तो फर्द भी तो डिजिटलाइज हो गई थी ना। जब ये पेलरा बना है तो ये डिजिटलाइज ही करने के लिए बना था ना, और इसमें फर्द भी आपको डिजिटलाइज ही मिल रही थी कि 1 क्लिक आप करेंगे तो आपकी ऑनरशिप की फर्द बाहर आ जाएगी। ठीक है। जिसके लिए आपको पटवार खाने चक्कर लगाने पड़ते थे, यानी पैसे उसी फर्द को ग्रीन सर्टिफिकेट नहीं कहते? उसकी शक्ल चेंज कर दी है, फर्क तो कुछ नहीं हुआ। अच्छा। क्योंकि लोगों ने एक दफा रजिस्ट्री ले ली, अपने नाम इंतकाल करा लिया, अब उसने बेचना तो नहीं है, तो पंजाब गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू भी नहीं आएगा। अब रेवेन्यू को इकट्ठा करने के लिए दोबारा एक फार्मूला बनाया गया है कि फर्द की शक्ल को चेंज करें और इधर से ग्रीन सर्टिफिकेट जाने। अब हर बंदे की जरूरत क्या है कि ग्रीन सर्टिफिकेट हमने लेना है, बेशक उसने बेचना है या नहीं बेचना, उसने बनवाना तो है ना कि यार कल को अगर मुझे बेचना पड़े तो ग्रीन सर्टिफिकेट के बाद तो खरीदो फरोख्त नहीं हो सकती। जिस तरह पहले आपको इंतकाल करवाते थे, फिर फर्द लेते थे, फिर आप फरोख्त करते थे, ये अगर फर्द भी रहती तो यही तरीक़ेकार था। लेकिन अब फर्द निकाल दिया, कितना रेवेन्यू पूरे पंजाब से इकट्ठा होगा आपको अंदाज़ा ही नहीं है। 950, 960, 970 रुपए इसकी कीमत बेसिक अभी रखी गई है स्टार्टिंग, और ये आहिस्ता आहिस्ता जिस स्पीड से बढ़नी है ये आपको पता लगेगा कि जब आप अपना ग्रीन सर्टिफिकेट लेने जा, करोड़ों जायदादें हैं, करोड़ों, पूरे पंजाब में करोड़ों जायदादें, बहुत जायदादें हैं लोगों की। ज़राई रकबे आप देखें कि आप जिधर नज़र आपकी घूमती है वो सारे ग्रीन सर्टिफिकेट ही उन्होंने बनवाने हैं ना। बहुत रेवेन्यू इकट्ठा होना है, बहुत रेवेन्यू। अगर ये कंप्यूटराइज्ड फर्द भी रहने देते तो कोई फ़र्क नहीं था ना। चीज़ तो जब आपको सिस्टम में आ गई कि ये मालिक है तो आप उसको ऑन करें। आप उसको फर्द को ग्रीन सर्टिफिकेट का नाम दे देते कि जिसको फर्द चाहिए, अब वो फर्द का नाम नहीं बोलेगा, वो ग्रीन सर्टिफिकेट का नाम बोलेगा, लेकिन उसके चार्जेस कोई नहीं है, जो उसकी सरकारी फीस है। जब बेचनी हो तब आप उसको निकलवा लें। अब इसमें 2-3 चीज़ें अलग अलग हैं, प्रॉपर्टीज भी अलग अलग होती हैं। एक आबादी होती है जो टीएमएस के कंट्रोल में होती है, सही है। जिस तरह आप भगवानपुरा चले जाएं, आप सिंहपुरा चले जाएं, आप इशरा चले जाएं, आप मजंग चले जाएं, ये आबादियां हैं। कुछ हैं सोसाइटीज जी, कुछ सोसाइटीज हैं वो एलडीए की अपनी जाती हैं। अगर लाहौर की हम बात करें, गुलशन रावी ले लें, इकबाल टाउन ले लें, जोहर टाउन ले लें, ये जो सोसाइटीज हैं ये एलडीएस की अपनी है। ठीक है, ठीक है ना। कुछ हैं प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज जो एलडीए से अप्रूव होती हैं, जो एलडीए से अप्रूव्ड होती हैं, लेकिन वो एलडीए की हदूद में नहीं आती, वो एलडीए के कंट्रोल में नहीं आती। वो प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज देखते हैं, वो ही अपना डॉक्यूमेंट्स आपको देते हैं कि ये ज़मीन आपको हम दे रहे हैं, अलॉट कर रहे हैं, वो आपको अलॉटमेंट लेटर देते हैं। उसके लिए एलडीए और दीगर अदारों में बाकायदा तौर पर पैरला ने अपना एक काउंटर बना दिया है कि आप जो एलडीए की भी जगह है जिसको ऑन करते हुए एलडीए ने खुद बेचा है कि ये मैं आपको आपकी मलकियत आपके नाम दे रहा हूँ, उसके लिए डॉक्यूमेंट्स भी उसको देते हैं, उसका आपको एनओसी भी जारी करके देते हैं, तो फिर उसको ग्रीन सर्टिफिकेट की क्यों ज़रूरत है जब आपने उसको ऑनरशिप दे दी है। लेकिन क्योंकि अब रेवेन्यू इकट्ठा करना है, और रेवेन्यू इकट्ठा करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि क्योंकि एलडीए की भी अपनी सोसाइटियों की हदूद बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। इसमें आप कह सकते हैं कि करोड़ों के हिसाब से घर जो हैं वो आपको पूरे पंजाब में अगर आप विजिट करेंगे, लाहौर में तो एलडीए है, फैसलाबाद में एफडीए है, इसी तरह आप आरडीए है, ये तमाम जो इनके कंट्रोल में सोसाइटीज़ हैं, इनसे ही बहुत रेवेन्यू इकट्ठा हो जाना है। सिर्फ फ़र्क ये है कि आप पहले फ़र्द के नाम पे एनओसी के नाम से लोगों से पैसे लिए, अब आप ग्रीन सर्टिफिकेट के नाम से लोगों से पैसे ले रहे हैं।
ابھی بھی لاہور کے اندر 30 موضع جات کا اگر کمپیوٹرائز نہیں ہوئے تو پورے پنجاب کی کیا صورتحال ہوگی؟ 30 نہیں ہے، 30 موضع جات ایسے ہیں. یہ موضع جات کوئی ایک پلاٹ نہیں ہے، یہ پورا علاقہ ہے جس کی کمپیوٹرائزیشن ایک اندازے کے مطابق اس میں خسرے کتنے ہوں گے، یعنی پلاٹس کتنے ہو سکتے ہیں، کتنی جائیدادیں ہو سکتی ہیں اس میں میرے خیال میں تقریباً کوئی 200-250 جو ہے نا علاقے، 200-250 علاقے ایسے ہوں گے جو ابھی تک شفٹ ہی نہیں ہو سکے ڈیجیٹلائزیشن میں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس لوگوں کے پاس کاغذ پورے نہیں ہوتے. میرے والد صاحب نے لی، اگر ان کی ڈیتھ ہو گئی ہم نے دوبارہ کبھی وراثتی اس کو سیٹل ہی نہیں کروایا کیونکہ ضرورت محسوس نہیں ہوئی. یہ اندرون میں آپ چلے جائیں، ہر جگہ پہ کوئی 60 اچھا چلے جائیں، انارکلی کی بیلٹ میں چلے جائیں، آپ سمنا آباد چلے جائیں، آپ ادھر سے وسن پورہ چلے جائیں، شاد باغ چلے جائیں، یہ وہ پراپرٹیز ہیں جو ایک دفعہ دادے نے لے لی تو وہ آگے پوتے تک کسی کو ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی کہ کوئی ڈاکومنٹس ہم نے سیدھا کرنا ہے. لیکن یہ اس کا نا سسٹم مشکل ہے، مجھے بھی سمجھ نہیں لگتی کہ کیا ہونے جا رہا ہے، کیسے ہونا ہے. ایک فرد جو اپنا آئی ڈی کارڈ لے کے اگر اراضی ریکارڈ سینٹر میں چلا جاتا ہے، اس کو کیا کیا چیزوں کی ضرورت ہے. اگر اس نے کاغذ ہی سارے پورے کرنے ہیں اور سرکار کے پاس اس کا ریکارڈ ہی کوئی نہیں، 2 ریکارڈ ہوتے ہیں، ایک سرکار کے پاس، ایک مالک کے اپنے پاس. صحیح ہے، ٹھیک ہے نا، ان دونوں کو میچ کرنے میں کتنا ٹائم چاہیے؟ لازمی بات ہے آپ نے بھی ریکارڈ سیو کیا ہوا ہے، مالک کے پاس بھی ایک ریکارڈ ہے، دونوں چیزیں سامنے آئیں گی. علی صاحب فرض کریں کہ کسی کے پاس کاغذات نہیں تو سرکار کے پاس کاغذات ہیں، یہ عموماً ہوتا ہے، بہت سارے لوگوں کے پاس کاغذات نہیں ہوتے، تو سرکار کے پاس کاغذات ہیں تو کیا یہ ممکنات میں سے ہے کہ وہ اس کی ملکیت ہی کھو دے، کوئی ایسا چکر لگے اور وہ اس کی ملکیت اس کے پاس ہی نہ رہے؟ اس گرین سرٹیفکیٹ کے چکر میں بہت سارے لوگ اپنی ملکیت کھو بھی جائیں گے. اس کی وجہ ہے کہ بہت سارے ایسے ڈاکومنٹس گھروں کے اندر موجود ہی نہیں ہے کہ وہ پتہ نہیں دادے پردادے نے کہاں رکھے تھے، دوبارہ ملے ہی نہیں ہیں. اور اگر آپ چلے جاتے ہیں کہ آپ اب میری ویریفیکیشن کر لیں کہ میں واقعی یہاں کا وارث ہوں، تو آپ کو 5 سال لگ جائیں گے کورٹ کچہریوں کے چکر لگاتے ہوئے، اپنی ڈگریاں کرواتے ہوئے، اپنی سیٹلمنٹ کرواتے ہوئے، یہ بتانے کے لیے کہ میں یہاں کا مالک ہوں. اور میں جو یہاں پہ 30-40 سال سے رہ رہا ہوں میں ہی اس کا مالک ہوں. آپ کے ساتھ ہمسائے جتنے ہیں وہ سب لوگ گواہی دیتے ہیں. سسٹم تو یہ ہونا چاہیے کہ آپ اس علاقے میں آئیں، آپ کا جو پٹواری ہے وہ وہاں پہ جائے، تحصیلدار وہاں پہ جائے، ویریفیکیشن کرے، ہمسایوں سے پوچھے آگے پیچھے سے کس نام سے بل آتا ہے، کس نام سے لوگ یہاں پہ رہ رہے ہیں، کتنے عرصے سے لے رہے ہیں، ان کے بایو میٹرک کرائیں، سارا سسٹم اپڈیٹ کریں. اٹھ کے کوئی کسی کے پاس نہیں جا سکتا. مجھے ضرورت نہیں ہے تب تک میں پیلرا کے آفس نہیں جاؤں گا، جب تک میں نے انٹل انلیس اس کو سیل نہیں کرنا یا کسی کو حصے نہیں دینے. اب زرعی رقبوں میں زیادہ مسئلہ آتا ہے. زرعی رقبوں میں کیونکہ وارث زیادہ ہوتے ہیں، وراثتی جائیدادیں ہوتی ہیں، لیٹیگیشنز کے اندر معاملات ہوتے ہیں، ان کو بھی گرین سرٹیفکیٹ جاری نہیں ہوتا. اچھا، زرعی رقبوں میں پھر کیا ہوگا؟ یعنی مثال کے طور پہ زرعی رقبے ایسے بھی ہوتے ہیں نا، یعنی ایک دادا تھا اور اس نے برابری میں تقسیم کر دیا، یا وہ 4 بھائی تھے، وہ 4 بھائیوں نے اپنی تقسیم نہیں کی، اور پھر یوں ہوتا ہے کہ وہ تو زمین تو برابر تقسیم ہونی ہے، لیکن میں یہاں پہ بیٹھا ہوں تو میری منہ زبانی ہو جاتا ہے کہ میں یہ اتنا حصہ جو کاشت کر رہا ہوں یہ میرا، وہ اتنا حصہ جو کاشت کر رہے وہ یہ آپ کی آپس کی انڈرسٹینڈنگ. اب بچے جب ان کے ہو جاتے ہیں تو وہ پھر آتے ہیں بنیاد کے اوپر کہ ہم نے تو وہی لینی ہے جو بنیادی حصہ بنتا ہے. تو پھر ایسی صورت کے اندر وہ کہاں پہ جائیں گے؟ کیونکہ ہم نے تو یہ دیکھا، یہ پریکٹسز دیکھی ہیں کہ وہ کیسز چلے، سال ہا سال چلے، کبھی ریونیو ڈپارٹمنٹ کے اندر چلے، کبھی نچلی کورٹس میں چلے، کبھی ہائی کورٹ میں چلے گئے. تو یہ پھر ان کا مستقبل کیا ہوگا؟ اچھا، اس میں نا ہمارا یہ جو ٹرانسفر کا اور جو وراثتی جائیداد کی سیٹلمنٹ کا جو پروسیجر ہے نا وہ بہت مشکل ہے. وہ سمجھنا بھی مشکل ہے اور اس کو کرنا تو بہت ہی زیادہ مشکل ہے. نہیں، وہ کہنا بہت آسان ہے کہ وہ اپنا سب کچھ بیچ باچ کے باہر کے ملک چلا گیا، لیکن اس کو بیچنے کے لیے کیا کچھ کرنا پڑا ہے وہ اسی کو پتہ لگے گا نا کہ وہ کتنے پیسے لگا کے تو پھر اس نے اپنا گھر بیچا ہے. اس کے اندر سب سے پہلے قانون کو آسان کرنا بہت ضروری ہے. آپ کے ایس او پیز آسان ہونے بہت ضروری ہیں. 1 ونڈو ہونی بہت ضروری ہے کہ آپ ایک جگہ پہ جائیں، ڈاکومنٹ سرکار کے پاس موجود ہیں. اگر آپ کے پاس کوئی ایک کاغذ پتر بھی نکلتا ہے، پی ٹی 1 پہ لوگ کتنے سارے رہتے ہیں، لوگوں کے پاس تو ادھر پراپرٹی کی رجسٹریاں نہیں ہیں، پی ٹی 1 پہ لوگ رہ رہے ہیں. پی ٹی 1 کیا ہوتا ہے سر؟ پی ٹی 1 ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی ادارے نے آپ کو، جس طرح ویکیو ٹرسٹ پراپرٹی بورڈ ہے، اوقاف کی جگہ ہے، دیگر جگہیں ہیں، وہ پاکستان انڈیا بننے سے پہلے کے لوگ جو وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے ان کو ایک کاغذ دے دیتے تھے، اس کا نام ہوتا تھا پی ٹی 1. ٹھیک ہے، کہ یہ آپ رکھیں، آپ یہاں پہ رہیں. اب جس نے 2 نسلیں وہاں پہ گزار لیں، اٹس مین تو وہ مالک ہو گیا نا.
آپ یعنی نے اس وہ کو عارضی طور پہ دیا جاتا تھا ان کو؟ وہ دیا تو عارضی طور پہ جاتا تھا، لیکن عارضی طور پہ بھی دینے کا ایک کرائٹیریا ہوتا ہے کہ اگر آپ نے لائف کے 20 سال وہاں گزار دیے ہیں تو آپ اس کی ملکیت کے بھی دعوے دار بن سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا، مطلب 20-22 سال 25 سال آپ نے وہاں پہ گزارے ہیں، آپ کو وہاں پہ بٹھایا تھا کہ بھائی یہاں پہ کچھ ایسا نہ ہو جائے کہ ہماری جگہ یہاں کہیں پہ تو اکثر ایسا ہوتا ہے 20-22 سال اگر کسی نے کرائے پہ گزار لی ہوں تو وہ بھی دعوے دار پہ آ ایسے جاتا. ایسے. لیکن نا اس میں گرین سرٹیفکیٹ اس ٹائم لوگوں کے دماغ میں ہر طرف گرین سرٹیفکیٹ چل رہا ہے، بسوں کے اوپر بھی گرین سرٹیفکیٹ چل رہا ہے، اشتہاروں میں بھی گرین سرٹیفکیٹ چل رہا ہے. تو یہ گرین سرٹیفکیٹ نا بڑا مشکل ہے نہیں. لوگوں کے یعنی لیے. میرا ایک عامیانہ سا سوال ہے کہ ابھی ایک آپ نے عمارت بنانا چاہیے، عمارت کی 4 دیواریں ہو رہی تھیں نا تو اس نے اوپر کھڑے ہونا تھا. ابھی تو اس کی نیچے بنیادیں پوری نہیں ہیں اور آپ ایک طرف سے عمارت کھڑی کر کے اور اس کے کہتے ہیں کہ لینٹر ڈال دینا ہے، تو وہ جو موضوع جات ابھی تک ڈیجیٹلائز ہی نہیں ہو سکے تو آپ نے ان کا کیا کرنا ہے؟ ہاں اس میں دیکھیں ابھی میں نا پیلرا میں آج صبح سے ہی میں کوشش کر رہا تھا کہ کسی نہ کسی سے میری کوآرڈینیشن ہے. ہر بندہ میٹنگ میں پھنسا ہے اور میٹنگ میں اس لیے پھنسا ہوا ہے کیونکہ اس نے 2 دن بعد ڈیلیور کرنا ہے. اب ڈیجیٹلائزیشن ہوئی نہیں ہوئی، ڈیلیور بھی کرنا ہے، پرفارم ہو نہ ہو لیکن دکھانا تو ہے کہ ہم کام کر رہے ہیں اور یہ گرین سرٹیفکیٹ کی طرف جا رہا ہے. کوئی بندہ اس کے اوپر بات کرنے کو بھی ابھی تیار نہیں ہے کہ کیا کرنے جا رہے ہیں، کیسے ہونا جا رہا ہے، کون تربیت کر رہا ہے ان لوگوں کی. یہ ٹیکنیکلی اس کے اندر سسٹم کو جو بنایا ہے وہ کس طرح سے آپریٹ ہو رہا ہے، لوگوں کو کس طرح سے فیسیلیٹیٹ کریں گے. لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے یہ ساری چیزیں بنائی جاتی ہیں نا کہ آسانی 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 کہ ہر بندے کے لیے آسانی ہو. یہ آسانی نہیں ہے، یہ مزید مشکلات نہیں، پیدا کرتا ہے. ہم اس کے ڈیجیٹلائز ہونے کے مخالف تو نہیں ہیں، ہم طریقہ کار کے مخالف ہیں نا. سسٹم نا آپ سسٹم میں لوگوں کو لے کے آئیں، لوگوں کی آپ چھانٹ کریں، اس کی جو وراثتی جائیداد بنتی ہے اس میں اس کو حصے داری کے ساتھ آپ اس کو ایک سرٹیفکیٹ بنا کے دیں کہ یہ آپ کا حصہ ہے، یہ آپ کا حصہ ہے، یہ آپ کا، یہ آپ کا. وراثتی جائیداد کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب نے باقاعدہ ایک الگ سیٹ اپ بنایا ہوا ہے. اگر آپ لیٹیگیشنز میں ہیں یا آپ 4 بھائی ہیں تو آپ اپنا اپنا حصہ لینا چاہتے ہیں، وہ الگ پلیٹ فارم ہے جہاں پہ آپ کو وہ الگ الگ حصہ بنا کے دیتے ہیں. گرین سرٹیفکیٹ صرف یہ ہے کہ اگر آپ مالک ہیں، اگر میں مالک بھی ہوں اور مجھے پھر دوبارہ سے ایک دفعہ بتانا ہے کہ ہاں میں ہی مالک ہوں، ہاں میں ہی مالک ہوں، تو پھر جا کے آپ کو گرین سرٹیفکیٹ. اچھا ایک چیز اور بتائیے، کچھ لوگ ہیں، اب تو بہت سارے لوگ پرانے علاقوں سے نکل کے سوسائٹیز کے اندر جاتے ہیں. سوسائٹیز میں انتقال والا طریقہ کار مختلف ہوتا ہے، اس کے لیے وہ آپ کو فردیں وہ سارا ڈاکومنٹس جو ہیں وہ نہیں جاری کرنا پڑتا ہے یا نہیں نکلوانا پڑتا ہے. اس کے لیے تو وہ ایک لیٹر ہیڈ کے اوپر سوسائٹی جو ہے وہ آپ کو NOC جاری کر دیتی ہے. تو کیا ان کو بھی اب گرین سرٹیفکیٹ حاصل کرنا ہے یا وہ اس سے مستثنا ہے؟ دیکھیں جتنی بھی پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں وہ کہیں نہ کہیں رجسٹرڈ ہیں. جس طرح لاہور کی اگر بات کریں تو لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے، وہاں پہ وہ رجسٹرڈ ہوں گی تو پھر وہ سوسائٹی چل رہی ہوں گی. یہ لیگل سوسائٹیوں کی میں بات کر رہا ہوں جو کہ LDA سے اپرووڈ ہیں. ٹھیک ہے، کچھ جو اپروو نہیں ہے، جو اپرووڈ نہیں ہے، نہ ان کے گرین سرٹیفکیٹ جاری نہیں ہوں گے اور ان کا فیوچر بھی جو ہے نا وہ سٹیک پہ ہے، کیونکہ ان کو اگر اپنی پراپرٹی سیل آؤٹ کرنی ہے. دیکھیں سوسائٹی جس ٹائم گھر بنا، سوسائٹی کو کنٹرول کرنے کے لیے بھی LDA کی ذمہ داری تھی کہ ایک انلیگل سوسائٹی بن کیوں رہی ہے اگر وہ LDA سے اپروو نہیں ہے. اب وہاں گھر بھی بن گئے، لوگ بھی رہ رہے ہیں اور LDA میں وہ رجسٹرڈ بھی نہیں ہو سکے کیونکہ وہ لیگل نہیں تھے. ان کو گرین سرٹیفکیٹ تو جاری نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، ان کے لیے ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو گیا کہ اب وہ کس طرح اپنی ساری چیزوں کی خرید و فروخت کریں گے. اب جو اپرووڈ ہیں ان کے لیے بھی آپ کو متعلقہ محکمے میں کاؤنٹرز بنا دیے گئے ہیں، وہاں جا کے اپنا اندراج کرائیں گے. حالانکہ LDA نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ آپ کا ٹرانسفر لیٹر ہے، یہ آپ کا آنرشپ لیٹر ہے، یہ آپ یہاں پہ مالک ہیں اس جگہ کے. اب ہمیں ہی LDA کو جا کے پوچھنا پڑے گا کہ ہم واقعی مالک ہوں تو وہ آپ کو گرین سرٹیفکیٹ جاری کرے گا. اچھا پراپرٹی ٹیکس جو ہے وہ کیا انکریز ہو رہا ہے؟ کیونکہ ہم نے بہت بڑا سلم دیکھا ہے پچھلے عرصے کے اندر. اور دوسری بات یہ ہے کہ DC ریٹ کچھ اور فرق ہوتا تھا، باہر سوسائٹیز کے اندر ریٹ اور ہوتے تھے. تو یہ DC ریٹ کیا اب تبدیل ہو چکا ہے؟ اور اسی میں ہی ایک آخری سوال یہ بھی کہ پہلے یہ کہا جاتا تھا اگر آپ نے پلاٹ لے کے رکھا ہوا ہے، آپ کے پاس 1 کنال کا پلاٹ ہے، 2 کنال کا ہے، تو 10 مرلے کا ہے، وہ سال ہر سال پڑے رہتے تھے. اب کیا اس کے اوپر بھی 5 مرلے کا اگر پلاٹ آپ نے لیا ہوا ہے تو اس کے اوپر بھی آپ نے ود ہولڈنگ ٹیکس دینا؟ دیکھیں ٹیکس جو ہے نا 2 قسم کے ٹیکس ہیں. ود ہولڈنگ ٹیکس ہیں اگر آپ کی پراپرٹی خالی ہے، خالی پلاٹ کی شکل میں. ایک ٹیکس ہے کہ اگر آپ نے
رینٹڈ کی ہے تو ایکسائز اس پہ ڈیوٹی چارج کرتا ہے. اب دونوں میں فرق کیا ہے؟ ایک بنی ہوئی پراپرٹی کا آپ ٹیکس پے کرتے ہیں, ایک خالی پلاٹ کا آپ ٹیکس پے کرتے ہیں ٹرانسفر کی مد میں جس. اچھا ٹھیک ہے نا, وہ ٹیکس پے ہوتا ہے سارا ڈی سی ریٹ کے اوپر. ٹھیک ہے, جو ڈی سی ریٹ ہے اس کے مطابق اس کی کیلکولیشن بنے گی اور آپ نے وہ پے کرنا ہے. ڈی سی ریٹ جو ہے وہ اس ٹائم پہ اگر موجودہ آپ بات کریں تو لاہور میں آپ ہاتھ نہیں لگا سکتے کسی بھی پراپرٹی کو, وہ کسی بھی جگہ پہ, اچھا کسی بھی جگہ پہ آپ, ڈی سی ریٹ کے اوپر. ہاں ڈی اچھا, سی ریٹ کافی زیادہ ہے, ہائی ریٹ. پہلے تو یہ ہوا کرتا تھا کہ ڈی سی ریٹ پہ مرلے کا جو ریٹ ہے وہ 2 لاکھ روپے ہوتا تھا, حالانکہ سوسائٹی نہیں, والے اب چینج ہو گیا ہے. اب وہ چیزیں نہیں رہ گئیں. اب کیونکہ آپ نے لینڈ ایکوزیشن لاہور میں بہت زیادہ کی ہے, بہت سارے پروجیکٹس جب آپ نے بنائے ہیں تو آپ نے جب لینڈ ایکوزیشن کی ہے تو آپ کو اندازہ ہوا ہے کہ یار یہ تو کچھ بھی نہیں تھا, لوگوں کو تو ہمیں اب مارکیٹ کے حساب سے پیسے دینے پڑ رہے ہیں تو وہ تو بہت زیادہ ہیں. صحیح. تو انہوں نے اب ڈی سی ریٹ کو مزید بہتر کرنے کے لیے کہ لوگوں کو مارکیٹ ریٹ کی طرف نہ جانا پڑے تو ڈی سی ریٹ بڑھا دیتے ہیں تاکہ لوگوں کا اعتراض ختم ہو جائے اور ہمیں جو پراپرٹی ہم نے لینی ہے اور وہاں پہ پروجیکٹ بنانا ہے اس کے لیے آسانی پیدا. اچھا, کلوزنگ کامنٹس کے اندر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ کیا بہتر کرے؟ کیا پہلے سب کو ڈیجیٹلائز کرے پھر گرین سرٹیفکیٹ کی طرف جائے, یا پھر کوئی اور آپشنز ہیں جن کے اوپر ابھی غور کرنا چاہیے؟ اس کا سب سے بہترین حل تو یہ ہے کہ سب کی حدود بندی پہلے چیک کی جائے کہ جو بندہ جہاں رہ رہا ہے اس کی حدود بندی کیا ہے. حدود بندی یہ ہوتی ہے کہ میرا اگر 5 مرلے کا گھر ہے تو میں 7 مرلے کی کنسٹرکشن کرا کے گلی والا حصہ بھی اپنے بیچ میں نے رکھا ہوا ہے, پارک والی سائڈ سے بھی لیا ہوا ہے. اب لاہور میں ضروری یہ ہے کہ پیمائش کے مطابق گھر رہے. سب سے پہلے آپ اس کی پیمائشیں کروائیں. ٹھیک ہے, پیمائشیں کروانے کے بعد اپنا تمام طریقے کا جو ڈیجیٹلائز کیا ہے نا اس کے اندر لوگوں کے ڈاکومنٹس جہاں پہ مسنگ ہے نا ان کو فیسیلیٹیٹ کریں. ٹھیک ہے, فیسیلیٹیٹ اس طرح سے ہوتا ہے کہ آپ اس کی آبادی سے, آپ اس کے علاقے سے, آپ اس کے تھانے سے, آپ اس کے پٹوار خانے سے ویریفیکیشن کر سکتے ہیں. ایک رپورٹس بنائیں, اس رپورٹ کی روشنی میں اس کو اونرشپ دیں سنگل کاغذ پہ. یہ 6 پیپروں کے جو فردیں اور 6 فردوں انتقال اور یہ اور وہ جس طرح پرائیویٹ سوسائٹیاں کرتی ہیں, آپ جا کے بیٹھے ہیں اے سی والے روم میں, آپ بیٹھتے ہیں, آپ کو وہ سروس پرووائڈ کرتے ہیں, سروس پرووائڈ کرنے کے بعد آپ کو ٹرانسفر لیٹر دے دیتے ہیں, ختم ہو گئی, آپ آنر ہو گئے بس. تو ایسی صورتحال میں یہ چیزیں جو ہیں ڈیجیٹلائز کرنا اچھی بات ہے اگر آپ ڈیٹا 1 کلک کے اوپر رکھنا چاہتے ہیں, لیکن اس کی جو بنیاد ہے اس کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. اور وہ لوگ جو اپنے پاس کاغذات نہیں رکھتے تو ان کے لیے آپ کی طرف سے بھی عذر نہیں ہونا چاہیے, آپ کی طرف سے سہولت ہونی چاہیے تاکہ لوگ اس سسٹم کی طرف راغب ہو سکیں, اس سے متنفر نہ ہو سکیں. بہت شکریہ علی شراز صاحب اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے. ناظرین, پوڈ کاسٹ کا وقت ختم ہوا جاتا ہے, مجھے دیجیے اجازت, آپ سے ملاقات ہوگی کسی اور ایپیسوڈ اور مہمان کے ساتھ. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.